میرے ساتھ کلام مقدس میں نکالیں خروج کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 15ویں آیت ہم پڑھیں گے آج۔ پرانے عہد نامہ کے اندر خروج کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے، جن ایک کا نام سفرا اور دوسرے کا نام اوفا تھا، باتیں کی۔ اب فرعون بادشاہ کی طرف سے ان دو فیمیل کا ذکر ہمیں بائبل مقدس اندر ملتا ہے کہ یہ نرس تھی، گائنالوجسٹ تھی، یہ نرس تھی، اور ان کا نام بائبل مقدس کے اندر سفرا اور دوسرے کا نام فوا لکھا گیا ہے۔ اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں سے تم بچے جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ اب بادشاہ کی طرف سے پہلے دریائے نیل کے اندر بچے نہیں پھینکے جا رہے تھے، پہلے بادشاہ نے ان دو نرسز کو حکم دیا کہ تم اس جشن کے علاقہ کے اندر جتنی بھی مصری عورتیں ہیں، ان سے جو بیٹے پیدا ہوں ان کو فوراً آپ لوگوں نے مار دینا۔ آگے لکھا ہے، لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی۔ اب یہاں پر یہی بات جو میں نے آج آپ کو سکھائی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی شخص جو میڈیکل کے اندر ہوتا ہے وہ خدا سے دور ہوتا ہے، لیکن بائبل کے اندر اس نے بادشاہ کا ان دونوں نے حکم پانے کے بعد بھی کیا کلام کہتا ہے کہ وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا، بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی۔ ان کے اوپر یہ خدا کی طرف سے ان کے اندر ڈر تھا کہ وہ مصر کے اندر پیدا ہونے والے اسرائیلی لڑکوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ خدا کی طرف سے ان کے اندر ڈر تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ہماری تو پیسے کی انکم بڑھے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی گائنالوجسٹ نرسز ہوتی ہیں ان کے گھروں میں پیسے کی زیادہ بھرمار ہوتی ہے نسبتاً دوسرے لوگوں کے۔ تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہے، پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا؟ دائیوں نے فرعون سے کہا، عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں، وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں۔ پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑھے اور بہت زبردست ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں کلام مقدس کے اندر ان کے اوپر، ان نرسز کے اوپر خدا کی فیور تھی۔ انہوں نے خدا کی قوم کو، خدا کے لوگوں کو، خدا کے بیٹوں کو بچانے کے لیے کیا کیا کہ ان کے وسیلہ سے لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے اور زبردست ہو گئے۔ آگے لکھا ہے، اس سبب سے دائیاں خدا سے ڈری، ان سے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو اسے بھی دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتا چھوڑنا۔ آج جو ہماری قوم کے اوپر مصیبت ہے وہ یہ مصیبت ہے کہ ان کی بیٹیوں کو لے لینا اور ان کے بیٹوں کو چھوڑ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اہل کتاب ہیں، اس لیے ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہمارا تعلق واجب ہے، لیکن ہماری بیٹیاں جو ہے وہ اہل کتاب کے لڑکوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ لڑکے جو ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ یہ بات بہت سوچنے والی ہے، لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اگر خدا کی قوم کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں تو خدا کی نظر بھی آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ ان دونوں فیمیلز کا ذکر کلام مقدس کے اندر آج ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے پچھلی 3 فیمیلز کا ذکر پڑھا تھا کہ وہ تینوں فیمیلز جو تھی انہوں نے گناہ کیا اور آئندہ نسلوں کو تباہی کی طرف لے آئی، لیکن آج ہم نے 2 ایسی فیمیلز کا ذکر پڑھا ہے جو کہ انہوں نے قوم کو تباہی کی طرف نہیں لے کے آئی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا پیسہ، ہمارے گھروں کے اندر جو پیسہ ہے وہ بھر جائے، ہمارے گھر پیسوں سے بھر جائے، ہمیں فرعون کی طرف سے بھی آرڈر ملا ہے اور ہم ان سے بھی پیسے لیں گے اور ہمارا گھر بھر جائے گا۔
انہوں نے نہ تو بادشاہ کی پرواہ کی اور نہ انہوں نے پیسے کی پرواہ کی۔ آج ہماری دوڑ جو ہے وہ پیسے کے اوپر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ پیسہ بری چیز ہے، پیسہ آپ کی زندگی کے اندر 90% جھگڑوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھروں کے اندر پیسے کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہے کہ آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، تو آپ کے گھروں کے اندر 90% لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیسہ کم ہو تو لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس جگہ پر جن عورتوں کا آج ہم نے ذکر پڑھا ہے، اس کے اندر لکھا ہو سکتا ہے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گائنالوجسٹ ڈاکٹرز ہوتی ہیں یا نرسز ہوتی ہیں، ان کے اپنے گھر برباد ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ پر گناہ کر رہی ہوتی ہیں، روز بروز جو ہے وہ گناہ پر گناہ کر رہی ہوتی ہیں، اور خدا کی فیور ان پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کے کام کو بگاڑ رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ان کے سبب سے کیا ہوا کہ لوگ بڑھے، ہمارے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کے سبب سے ہماری قوم کی تعداد کم ہو رہی ہے، خدا ان پر مہربان تو کبھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے سبب سے خدا کے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں پر اور ہم اپنے بیٹوں پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ شاید میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا ہوگا کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر ہماری قوم کے لڑکوں کا فقدان ہو جائے گا۔ ہمارے لوگوں کے کرسچینٹی کے اندر لڑکوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ وہ کنورٹ تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ نشئی ہو جائیں گے۔ اور کون سا ایسا ماں باپ ہے کہ جو ایک زبردست کھانے پینے والے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہے گا؟ کوئی نہیں بیاہے گا۔ آپ دیکھیں کہ 9 بجنے کے فوراً بعد آپ اپنی گلی محلوں کے اندر لڑکوں کو ویپس پیتے دیکھیں گے، آپ لڑکوں کو سگریٹ پیتے دیکھیں گے، آپ لڑکوں کو شراب پیتے دیکھیں گے۔ تو جیسے جیسے لڑکوں کی تعداد کم ہوگی تو ہماری لڑکیوں کی تعداد بڑھے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے۔ تو پرابلم یہاں پر صرف لڑکیوں کی نہیں ہوگی، لڑکوں کی بھی تعداد کم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانوں کے پر خدا کی بھلائی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی پیروی کریں، آپ اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کی پیروی کریں، وہ دولت اگر آپ بہت زیادہ کما لیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بڑھیپے کے اندر کچھ نہیں آتا، تو آپ کی وہ کمائی بے معنی ہے۔ آپ جن لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کا یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ بھائی جی ہم تو کمانے کے لیے، ان کے لیے تو کماتے ہیں۔ بھائی کمائیں ضرور ان کے لیے، لیکن یہ بھی نہ دیکھیں کہ جن کے لیے کما رہے ہو کیا وہ ٹھیک بھی ہیں، کیا ان کی تربیت صحیح ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو آسائشیں تو دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی فیور آپ پر اور آپ کے خاندان کے اوپر ہو، آج ہم نے کلام مقدس کے اندر 2 ایسی عورتوں کا ذکر پڑھا ہے، سپرا اور فوا۔ یہ 2 ایسی نرسز تھی جنہوں نے خدا کے کام کو، خدا کی قوم کو پروموٹ کیا ہے۔ اگر میں اور آپ یسوع مسیح کی یعنی یسوع مسیح کے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے آپ دیتے ہیں تو ہماری نسلیں بلیس ہوں گی۔ آج ہماری بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ صرف میں اپنی فیملی کی تعلیم و تربیت کر سکتی ہوں، میں کسی کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ بیرڈن بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو اس طرح کا رول ماڈل بنا دیں کہ آپ کے بچوں کو دیکھ کر دوسرا شخص بھی آپ کو فالو کرے۔ اپنے بچوں کے پر نگاہ کریں، بچوں کے پر سختی کریں۔ آج کی مدر جو ہے وہ سختی نہیں کرتی ہے۔ آپ کی جو مدرس تھیں، یعنی کہ آپ ابھی جو آپ مدرس ہیں، اگر آپ اپنی مدرس کی بات کریں تو وہ بڑی سخت تھی۔ وہ بچوں کے پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھی، جھاڑو پوچھے والا کام بھی کر لیتی تھی، کمکیر بھی مار لیتی تھی۔ آج کی ماں کہتی مجھے اپنی بیٹی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ڈریں؟ آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو سمجھ جائے گا۔ اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو غصے سے سمجھائیں، اس کے ٹائم کو نوٹس کریں، اس کے دوستوں کو نوٹس کریں۔ آج ہماری مدرس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کے دوست کون کون سے ہیں، میری بیٹی کے دوست کون ہیں اور میرے بیٹے کے دوست کون ہیں۔ اگر آپ خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتی ہیں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر آباد رہے، کلام مقدس کے اندر ان عورتوں کے لیے لکھا ہے کہ اس سبب سے دائیاں خدا سے ڈری، اس نے خدا نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ آج دیکھیں کہ میں پچھلے 3-4 منتھ پہلے ایک فیملی کے اندر جو ہے میں نے سنا کہ جی ان کے گھر میں 4 مرد تھے، دادا تھا وہ بھی شراب پی رہا تھا، تو شراب اتنی زیادہ پی کے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، چلے جی دادا تھا، چلے اٹس اوکے۔ اس کے بعد سننے میں آیا کہ اس کا باپ جو تھا وہ بھی نشئی تھا اور نشے کی حالت میں اوور ڈوزنگ کرنے کے سبب سے وہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا چاچا اور اس کا بھتیجا جو ہے وہ بھی جو ہے اسی کام کے اندر تھے اور انہوں نے بھی اوور ڈوزنگ کی، یعنی کہ زیادہ نشہ پیا اور روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مر گئے۔ اب سننے میں یہ ہے کہ ان کے گھر کی 2 ہی فیمیلز باقی بچی ہیں، تو اب وہ بتائیں کہ وہ 2 عورتیں کیا کریں گی، کیا کریں گی وہ 2 عورتیں؟ آج ہم اپنے گھروں کو سدھار نہیں رہی ہیں، آج ہم اپنا ٹائم پاس کر رہی ہیں، آج ہم کہہ رہی ہیں کہ مجھے کیا لگے، میں اپنی زندگی کی مالک ہوں، میں نے خدا کی حضوری میں جانا ہے، مجھے دوسروں سے کیا تعلق ہے۔ یہ دوسروں سے لا تعلقی ہی آپ کے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری نسل خراب ہو جائے گی۔ ایک عورت سے نسل بنتی ہے، اگر عورت کے بغیر نسل بنتی ہوتی تو آج گھروں کے اندر عورتیں نہ ہوتی۔ اگر عورت نسل بننے کا سبب ہے تو عورت پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو سنوارے تاکہ خدا کی حضوری میں جب کھڑی ہو تو بے الزام ہو۔ جیسے یہ 2 نرسز جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں بے الزام ٹھہری اور خدا نے ان کے گھرانوں کو برکت دی۔ آپ کا جو بولنے کا انداز ہے وہ آپ کے بچے کو بھانا چاہیے، آپ کے بولنے سے آپ کے گھر کا ماحول بدلنا چاہیے، آپ دعا گو ہونی چاہیے۔ چلو 3 ٹائم نہ دعا کریں تو کم سے کم 2 مرتبہ دعا کریں تاکہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا آپ کو فالو کر سکے کہ میری ماں دعا گو تھی، میری ماما جو ہے وہ خدا سے ڈرنے والی تھی۔ اگر ایک ماں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ایک ماں کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ لڑائی کبھی بھی ایک دن میں نہیں آتی، ایک دن کی لڑائی سے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، وہ لڑائی مہینے 2 مہینے سے چل رہی ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ گھروں کے اندر پرابلمز آتی ہیں۔ اس وقت بھی جو ہم لوگ خاموشی کا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم ابھی ٹھیک ہے، اس کے اگلے 5 اور 10 سالوں کے اندر آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ میں نے ابھی آج آپ کو 2 سے 3 مثالیں دی ہیں کہ اگر گھروں کے اندر ہمارے مرد جو ہے وہ نشہ آور چیزیں یوز کریں گے، اگر ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ سنڈے سیٹرڈے نہیں چرچ آئیں گی، تو آخر کار کیا ہوگا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے خدا کے کلام سے دور ہو جائیں گے اور ہماری اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کو ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے وہ خدا کے کلام کی تربیت کرنی ہے۔ یسوع مسیح اس خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کر کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے۔ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے اوپر چھڑی استعمال کر تاکہ وہ غلط راہ چوز نہ کر سکے۔ اگر ہمارے بچے کو بچپن سے ہی دعا بندگی کا شوق نہیں تو بڑے ہو کر کبھی بھی وہ خدا کی حضوری میں کھڑا یا بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو پابند بنانا ہے۔ جس طرح سے غیر قومیں جو ہیں وہ 7 سال کے بچے کے اوپر روزہ فرض کر دیتی ہیں، یا غیر قومیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے حافظ بننے کے لیے قانون لاگو کر دیتی ہیں، یا جو بھی مطلب ان کے اوپر رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ اسی ہفتے کی نیوز تھی کہ وہ کنورٹ ہو گیا، کہتا ہے کہ مجھے اس مذہب کی سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے اس مذہب کو جو ہے اپنا لیا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کس وقت جو ہے وہ آپ کی زندگی سے منہ موڑ لے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بذات پہلے آپ خود ان کے لیے رول ماڈل بنیں۔
پہلے آپ خود جو ہے وہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہونے والے بنے، اور پھر اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو چرچز کے اندر پاسٹرز کے ساتھ جوائنڈ کریں، پھر جو ہے وہ خدا کے گھروں کا بات کرے گا۔ خدا بھی ناراض ہوتا ہے جب آپ خدا کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو خدا کا کلام سنا رہی ہوں تو میں خدا کی حضوری میں بری ہوں۔ خدا نے کہنا ہے کہ میں نے تجھے کلام کا توڑا دیا تھا، تو تجھ پر فرض تھا کہ تیرے اوپر نیو جیروسلم چرچ کی کلیسیا موجود تھی، تو 10 لوگوں کے اندر بھی ایسا کلام سناتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10 گھرانے 100 لوگوں کے اندر کنورٹ ہو جاتے۔ تو میں خدا کی حضوری کے اندر جو ہے اس بات کے لیے بری ہوں، جس طرح سے آج ہم نے نرسز کے بارے میں پڑھا ہے کہ خدا نے ان کے اوپر مہربانی کی، خدا نے ان کو بڑھایا۔ تو یہ آپ پر بھی فرض ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر کلام کو پھیلائیں اور اپنی زندگی کو رول ماڈل بنائیں، آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ جب آپ کی 10 لوگ گواہی دیں گے نا، تو آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا شرم کھائے گا کہ میری ماں کا ایک معیار ہے، میں نے اس معیار کو خراب نہیں کرنا ہے، تو خدا بھی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔